بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 7 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حبش کے بادشاہ نجاشی کے نام دعوتی خط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ کے ذریعہ حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس دعوتی خط بھیجے، جس میں توحید و رسالت اور ایمان قبول کرنے کی دعوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے اور ان کی نبوت کا تذکرہ کیا، اور ایمان قبول کرنے پر دنیا و آخرت کی بھلائی و سلامتی کی خوشخبری سنائی۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو آنکھوں سے لگا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا اہل کتاب کو انتظار تھا، اور اسلام قبول کر کے خط کا جواب لکھوایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت فرمائی۔ آپ کا فرمان میرے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ بالکل درست اور سچ ہے۔ آپ کے چچا زاد بھائی جعفر میرے پاس آرام سے ہیں۔ میں ان کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی بیعت کرتا ہوں، اور اپنے بیٹے ارحا کو آپ کی خدمت میں روانہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا منشا ہو تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ رجب المجرب سن 9 ہجری میں نجاشی نے وفات پائی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، ہوا اور پانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا کو پیدا فرمایا، جو ہر جاندار کے لیے نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو خشکی کے جانور زندہ نہ رہ پاتے۔ ہوا کی وجہ سے بدن کی حرارت معتدل رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا، یہ بھی جانداروں کے لیے اہم و ضروری چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عجیب قدرت ہے کہ خشکی کے جانوروں کو ایسا بنایا کہ بغیر ہوا کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اور پانی میں رہنے والے جانوروں کو ایسا بنایا کہ بغیر پانی کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں، رکوع و سجدے اچھی طرح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدے اچھی طرح نہیں کرتا۔ مسند احمد۔ رکوع اور سجدے اچھی طرح نہ کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری بتایا ہے، اس لیے رکوع اور سجدے کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نئے کپڑے کس دن سے پہننا شروع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نئے کپڑے پہنتے تو اسے جمعہ کے دن پہنتے۔ اخلاق النبی لأبی الشیخ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، توبہ کرنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے جو شخص توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ مسلم شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے۔ مستدرک۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا میرے سامنے ظاہر ہوئی تو میں نے اس سے کہا، تو مجھ سے دور ہٹ جا۔ پھر وہ جاتے ہوئے کہنے لگی، آپ تو مجھ سے بچ گئے ہیں، مگر آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہ بچ سکیں گے۔ بہقی فی شعب الایمان۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ایمان والوں کا نور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور یعنی ایمان ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوگا، ان سے کہا جائے گا، آج تم کو ایسے باغوں کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ حدید۔
نمبر 9 طب نبوی سے علاج، آسیبی اثرات کا علاج۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت نبوی میں حاضر تھا کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا میرے بھائی کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کچھ اثرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیتیں پڑھ کر دم فرمایا جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ آیتیں یہ ہیں: سورہ فاتحہ، شروع سورہ بقرہ کی 4 آیتیں اور درمیان کی 2 آیتیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں اور سورہ آل عمران کی 1 آیت شہید اللہ، سورہ اعراف کی 1 آیت ان ربکم اور سورہ مومنون کی 1 آیت وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، سورہ جن کی 1 آیت وَأَنَّهُ تَعَالَى اور شروع سورہ صافات کی 10 آیتیں اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، پھر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ابن ماجہ۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ۔